تو جتنے جوان رہا ہے سب تیار ہوئے کے جانے لگے. کوئی تیرے نام سر بال بنا کے گیا، کوئی پینٹ بوسٹ میں گیا، کوئی ہیرو بن کے گیا. جتنے جوان ہیں سب چٹپٹ چٹپٹ پہنچ گئے وہاں کہ بادشاہ کی لڑکی سارا اتنی خوبصورت، اور جسے وہ پسند کرے گی اس سے نکاح ہوگا. تو جتنے جوان تھے سب بن ٹھن کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بناؤ سنوار نہیں کیا اور گئے بادشاہ کے دربار میں کنارے چپ کے بیٹھ گئے، جیسے غریب آدمی ہوتا ہے، نہ کوئی صحیح کپڑا نہ کوئی بناؤ سنوار، جا کے بیٹھ گئے کنارے. پھر حضرت سارہ کو بادشاہ نے بلایا، کہا بیٹی دیکھ لو یہ ملک کے نوجوان ہیں، اس میں جو تمہیں پسند ہو اس سے میں تمہاری شادی کروں. حضرت سارہ نے نوجوانوں کو دیکھا، دیکھتے چلی گئی. ایک لائن دیکھا، دو لائن دیکھا، تین لائن دیکھا، اور سب ٹکر ٹکر سارا لنگ دیکھے کہ ہم کا کہہ دیں ہم کا کہہ دیں. لیکن جن کو کہنا تھا وہ کنارے تھے. حضرت سارہ دیکھتے دیکھتے جب ابراہیم پیغمبر کے پاس پہنچی تو روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حضرت سارہ نے انگلی رکھ دیا کہ یہی وہ نوجوان ہیں جن کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو ابراہیم پیغمبر کے حوالے فرما دیا، ان سے نکاح ہو گیا. پوری دنیا میں حسین و جمیل تھی سارہ، حضرت ابراہیم کے نکاح میں پہنچ کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. ایک نبی نے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. اے لوگو آپ بھی دعا مانگو، اے نوجوانوں جن کی شادی نہ ہوئی ہو دعا مانگو کہ اللہ ایسے ہی بیوی دے دے جو آنکھوں کے لیے سکون بنے. ورنہ تو کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی سلفاس کھا لیتی. بولو جب بڑھیا بول رہا ہے تب کاہے چھیڑ رہے ہیں یار، تب نہ چھیڑو اس کو. اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب ایسی بیوی کی دعا مانگو گے تو ایسی بیوی اللہ عطا کرے گا. اب اللہ نے روز ازل ہی میں لکھ دیا ہے کہ کس کا نکاح کس سے ہونا ہے. اسی لیے چھٹائے کے اگر دھوکے سے کہوں نکاح ہو ہی جاتے دوسرے سے تو چھٹا کے طلاق کی نوبت آنے کے بعد جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. بیوی کے نکاح نصیب میں جو ہے وہاں پہنچ جاتی، مرد کے نصیب میں جو عورت ہے وہاں پہنچ جاتا، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا. تو دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے تو آنکھوں کا سکون دے، بیوی دے تو آنکھوں کا سکون دے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا مردوں کے سکون کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد بھی ایسی دی جو آنکھوں کا سکون بنے. لیکن یاد رکھو اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم پیغمبر نے اپنی بیوی اور اولاد کو سب قربان کر دیا. آپ سنے ہوگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے. قرآن کریم میں ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار ہم نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑا جہاں کوئی کسانی نہیں ہوتی. عند بیتک المحرم،
تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور چھوڑ کے جب چلے تھے تو حضرت ہاجرہ نے ابراہیم کے پیروں کو پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد کہا تھا ابراہیم پیغمبر مجھے اور میرے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں پینے کا کوئی پانی نہیں، کھانے کا کوئی دانہ نہیں، اس جنگل میں درندے رہتے ہیں. اے ابراہیم پیغمبر کون سی غلطی ہم سے ہمارے بچے سے ہو گئی کہ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، بول کچھ نہیں رہے. تب آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم پیغمبر اس جنگل میں جو چھوڑ کے جا رہے ہو کیا خدا کا حکم ہے؟ جب پوچھا کیا خدا کا حکم ہے تب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم نے سر ہلایا تھا. جیسے سر ہلایا ویسے حضرت ہاجرہ نے چھوڑ دیا تھا. فرمایا تھا اے ابراہیم پیغمبر جس خدا کے حکم سے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، میرے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم جاؤ. جس خدا کا حکم ہے وہ خدا اس جنگل میں بھی میرے اور میرے بیٹے کے لیے پانی عطا فرمائے گا، کھانے کے لیے دانہ عطا فرمائے گا. حضرت ہاجرہ کا ایمان تھا خدا کی ذات پر. پتا چلا کہ بیوی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن رضا الہی کے لیے ابراہیم پیغمبر نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑا تھا. پتا چلا کہ اللہ کے نبی جو اپنے سکون کی چیز ہے وہ بھی خدا کے لیے انہوں نے سب ہبا کر دیا. اے لوگوں آج ہمارے آپ کے لیے بھی سوچ ہے کہ آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن حالات نہیں بتا رہے ہیں. وہ تو ویسے ہی ہے جیسا ہے. دنیا میں آپ نے سنا ہوگا ایک لیلا تھی اور لیلا کا ایک دیوانہ تھا جس کا نام تھا قیس. دنیا اسے مجنو کہنے لگی تھی. مجنو کو دنیا میں لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، دلی محبت تھی. ایک دن مجنو لیلا کے دروازے پہ بیٹھا تھا. کسی نے جا کے بتایا کہ لیلا تمہارا عاشق مجنو آیا ہے. جب لیلا نے سنا تو تھال میں لڈو سجا کر اوپر سے کپڑا ڈھک کر کے اور اپنے نوکرانی کو دیا، کہا لے جاؤ باہر میرا ایک مجنو ہے اسے یہ لڈو دے دو. جب وہ لڑکی باہر تھال لے کے آئی تو بہت سے لوگ وہاں موجود رہے. لپکے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا لیلا نے اپنے مجنو کے لیے لڈو بھیجے. تو جتنے لوگ پڑوے کھڑے رہے سب آگے بڑھ گئے، کہیں ہم مجنو ہیں ہم مجنو ہیں. لیلا کے ہم مجنو ہیں، سب نے لڈو لوٹ لیا. اور جو مجنو تھا وہ کنارے چپ چاپ بیٹھا تھا. لڑکی واپس گئی، کہنے لگی لیلا تو کہتی تھی کہ میرا مجنو ایک ہے اور آج تو تیرے مجنو کئی ایک ہیں. کہا تو نے میرے مجنو کو پہچانا نہیں. کہا پھر؟ کہا دوبارہ پھر جا. اور اسی تھال میں لیلا نے ایک چھری رکھ دیا، اوپر سے کپڑا ڈھک دیا اور کہا جاؤ باہر اور کہہ دو کہ لیلا نے مجنو کے بدن کا گوشت مانگا. وہ لے کے آئی. جیسے آئی پھر وہ لفڑوے بھاگ آگے بڑھے، سوچا کہ پھر کچھ آیا ہوگا. جب اس نے تھالی کا کپڑا ہٹایا اور لڑکی نے کہا مجنو لیلا نے اپنے مجنو کے بدن کا گوشت مانگا ہے، تو جتے کھڑے رہے سب کو موڑ کھجواوت چل دی، ان کو بغل کھجواوت چل دی. لیکن جو حقیقت میں مجنو تھا
وہ آگے بڑھا، ہاتھ میں چھری لیا، کہا یہ بتاؤ میری لیلا نے میرے بدن کا گوشت مانگا ہے، لاؤ چھری لاؤ۔ چھری لیا، پھر کہا جا کے میری لیلا سے پوچھو کہ مجنو کے بدن کے کس حصے کا گوشت چاہیے، پتہ نہیں کس حصے کا میں دے دوں اور میری لیلا کو پسند نہ ہو۔ جہاں میری لیلا سے کہو کہ میں مجنو کے بدن کے کس حصے کا گوشت چاہیے اس کو۔ جب لڑکی گئی اور لیلا سے بتایا کہ سب تو چلے گئے، ایک دیوانہ کی طرح بیٹھا ہے، اس نے چھری لیا ہے اور کہہ دو کہ مجنو کے بدن کے کس حصے کا گوشت لیلا کو چاہیے۔ تب لیلا نے کہا کہ حقیقت میں میرا مجنو وہی ہے، وہ مجنو نہیں تھے، وہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے تھے، دل سے مجھے چاہنے والا میرا عاشق اگر ہے کوئی تو ایک اکیلا ہے جس کا نام قیس ہے، دنیا اسے مجنو۔ ایسے ہی آج ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جو فرمایا اس پر کبھی دھیان ہے؟ حضور فرماتے تو حضور فرماتے الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ پھر آگے فرماتے والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں اور نماز کے بغیر جنت نہیں۔ اس لیے لوگوں وضو بنایا کرو، استنجے سے آؤ، پیخانہ کر کے آؤ تو وضو بنا لو، اس کا جانتے ہو کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت بلال سے ایک دن حضور نے فرمایا تھا مالی یا بلال، اے بلال مجھے کیا ہوا، قد وجدت خشخشتک فی قد وجدت خشخشتک امامی فی الجنہ، اے بلال جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تو اپنے آگے تمہارے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز میں پاتا تھا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ یار۔ اے بلال جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تو کہتے قد وجدت خشخشتک، میں تمہارے کھٹ کھٹ کی آواز پاتا تھا، امامی فی الجنہ، اپنے آگے آگے جنت میں۔ اے بلال کون سی نیکی تمہارے پاس ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، کون سی نیکی ہے؟ تب حضرت بلال نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جب پاخانہ پیشاب کر کے آتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اس خوشی میں کہ اے پروردگار تو نے مجھے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں بلال یہی تمہاری نیکی ہے کہ اس نیکی کی بنیاد پہ تم جنت میں میرے آگے آگے تھے۔ پتا چلا کہ انسان استنجا پیخانہ کے بعد وضو بنا لے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز اس شکرانے میں پڑھ لے کہ اللہ مجھے تو نے وضو کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو حضرت بلال کی سنت بھی عطا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس وضو و نماز کی برکت سے ہمارا آپ کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ لیکن آج وضو بناتے ہم نے تو دیکھا بوڑھے ہو جاتے اور انہیں وضو بنانا نہیں آتا، پانی لے ایسے 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 کہتے کہ ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ جب تک آپ پانی یہاں پہ ڈالو نا، یہاں سے لے کے یہاں تک پانی بہہ نہ جائے، یہ داڑھی کے نیچے یہ سب بھیگ جائے تب وضو ہوگا۔ ایسے ایسے گزرتے ہیں کوہنیاں سوکھی رہتی، تو جب آپ کا وضو ہی نہیں تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے وضو کیا کرو، وضو نماز کی کنجی۔ پھر آگے سرکار فرماتے والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔
بغیر نماز کے ہمارا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج آپ ایک شکرانے کی محفل میں بیٹھے ہیں، دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے حاکم ہیں، مرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے محکوم کا خیال رکھے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بتایا، عورت کو محکوم۔ حاکم ہے مرد، اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک اعرابی سے سرکار نے فرمایا کہ تو ایمان لیا، تو کہا آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس گنوار نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا تو سامنے پیڑ لگا ہے، اس پیڑ کو بلاؤ، اگر آپ کے بلانے پر آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ رسول ہو۔ حضور نے اشارہ فرمایا پیڑ کی طرف، تو پیڑ ہلا اور جڑ سمیت اکھڑ کے نبی کریم کے پاس آیا اور اپنی شاخوں کو، ٹہنیوں کو نبی کے قدموں میں جھکا دیا۔ تو جو حضور کے صحابی ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو حکم دے دو کہ ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا جب پیڑ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو تو زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اجازت مانگی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے اسی کو کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب صحابہ نے نبی سے سجدے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر دنیا میں جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ عورتیں صبح شام اپنے مردوں کا سجدہ کریں۔ پتہ چلا کہ مردوں کا اتنا بڑا درجہ